فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، معاذ بن محمد ارشد کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں گلے اور ہاتھ میں چین وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مرد کے لیے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے کسی اور قسم کی دھات کا زیور پہننا یا یہ کہ چین پہننا، انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، اور چاندی کی انگوٹھی کا وزن بھی شریعت میں طے ہے، وہ ہے 1 مثقال، جو آج کل کے گراموں کے لحاظ سے 4 گرام 374 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اگر مرد انگوٹھی پہنے تو وہ صرف چاندی کی اور 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن کی پہنے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے کسی دھات کی چین یا انگوٹھی پہننا گلے میں یا ہاتھ میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ بھورا خان کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں اذان کے دوران کھانا کھانا کیسا ہے؟ اذان کا جواب دینا یہ مسنون اور مستحب ہے، لیکن اگر آدمی کھانا کھا رہا ہو تو کھانے کے دوران نہ تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے اور نہ ہی اذان کا جواب دینا۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو اور اذان ہو رہی ہو تو کھانے کی گنجائش ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال کب ہوا تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے پوری ایک منصوبہ بند سازش کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر خلیفہ راشد اور رابع حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر کا وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، صلوۃ الحاجت کا کیا طریقہ ہے اور کب پڑھنی چاہیے؟ صلوۃ الحاجت کا طریقہ بھی عام نوافل کی طرح ہی نماز کا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو کوئی ضرورت پیش آئے، کسی بندے سے کوئی حاجت اور ضرورت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صلوۃ الحاجت پڑھے، اور صلوۃ الحاجت کی 2 رکعات نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ ناصر صاحب پوچھتے ہیں، شادی میں کچھ لوگ کپڑے یا کوئی چیز دیتے ہیں، ان کا بدلہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ اپنے دوست و احباب یا اعزاء و اقارب رشتہ داروں کی شادی کے موقع پر یا کسی اور دوسرے موقع پر تحفہ دینا اور کوئی گفٹ دینا، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو یا پیسوں کی شکل میں ہو، بالکل دے سکتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے لیتے رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحادو تحابو، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں لینے دینے کا جو رواج ہے وہ بہت ساری برائیوں اور مفاسد پر مشتمل ہے۔ شادی کے موقع پر جو سامان دیا جاتا ہے اس کو عام طور سے نیوتہ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ شادی میں اسی نیت سے دیتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوگی تو یہ لوگ ہمیں زیادہ دیں گے، بلکہ ہم ان سے زیادتی کی امید بھی رکھتے ہیں۔
اس طرح کی امید رکھ کر کسی کو دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ تم جو کچھ دوسرے کو دیتے ہو اور پھر امید رکھتے ہو کہ وہ زیادہ دیں گے تو اللہ کے نزدیک یہ چیز زیادہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس نیت سے دینا کہ وہ ہمیں زیادہ دیں گے، اور اگر وہ نہ دیں تو پھر ناراض ہونا، ان پر طعنہ زنی کرنا، برائی کرنا، یہ شریعت میں نہایت ناپسندیدہ اور مذموم عمل ہے جس سے بچنا اور احتراز کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کو نام لے کر پکار سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر پکارے یا شوہر اپنے بیوی کو نام لے کر پکارے تو مسئلے کے لحاظ سے یہ جائز ہے۔ البتہ اگر کسی علاقے میں یا معاشرے اور سماج میں بیوی کو نام لے کر پکارنا برا سمجھا جاتا ہو تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر فجر کی اذان وقت سے پہلے ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اذان یہ اسلامی شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، جس کا ہر نماز کے لیے دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اذان کو وقت کے داخل ہونے کے بعد دینا یہی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے اذان کسی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے دے دی اور نماز کے وقت میں ادا کی گئی تو اس سے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اذان چونکہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے دی گئی ہے اس لیے ضروری تھا کہ اگر پتہ چل جاتا تو وقت کے داخل ہونے کے بعد دوسری بار اذان دی جاتی۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، بعض خواتین چھوٹے بچوں کو پیشانی پر سرما کا ٹیکہ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نظر سے بچاؤ کے لیے بہت سارے ہمیں وظائف بھی دیے ہیں کہ اگر آدمی ان وظائف کو پڑھتا ہے تو وہ بری نظر سے بچا رہتا ہے۔ عام طور سے چھوٹے بچے جو کچھ پڑھ نہیں سکتے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے ان کے پیشانی پر کالا اور سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے جس کو ٹیکہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی نظیر اسلاف میں ملتی ہے اور اسلاف کی باتوں سے اس کی تائید اور تصدیق بھی ہوتی ہے، لہٰذا اگر آدمی کے ذہن و دماغ میں کوئی فاسد اور غلط نظریہ نہ ہو، صرف نظر بد سے بچاؤ کے لیے اس کالے ٹیکے کو لگا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن آدمی اس کے بارے میں کوئی غلط نظریہ نہ رکھے کہ یہی اصل ٹیکہ نظر بد سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اصل ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے، سبب کے درجے میں اس ٹیکے کو لگانے کی گنجائش ہے۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس خاتون نے بچپن میں دودھ پلایا ہے؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب اور سلسلۃ الذہب تمام علماء اور مورخین کے نزدیک جو متفق علیہ صحیح اور مسلم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں حضرت عدنان تک ہے۔ حضرت عدنان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب میں اختلاف ہے، بعض نے حضرت اسماعیل تک 30 واسطوں کا ذکر کیا ہے اور بعض نے 40 واسطوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عدنان تک بیان کرنا چاہیے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی بخاری شریف میں نسب نامہ حضرت عدنان تک بیان کیا ہے۔ نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہیں تک یاد کرنے والوں کو نسب نامہ یاد کرنا چاہیے اور یہیں تک بیان بھی کرنا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، جنہوں نے لکھا ہے ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔
محمد آزاد باغپتی، محمد افتخار دیوبند، راشد انور بن محمد مجاہد، فراہیم عبداللہ، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین ادریاوی، ارشد علی بٹ لاہور، محمد سعود عالم نانگلوئی، ولی الرحمن بستوی، متعلم مدرسہ نور العلوم۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال و جوابات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔